جو بینک سے جن کا عام کنونشنل بینک ہے یا مغربی طرز نظام پاکستان میں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، فساد ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ سود کے اوپر لیبل بدل دیا گیا ہے۔ میزان بینک کا دعویٰ ہے کہ ربا فری ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، آپ اس وقت مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ جی، یہ گلاس اگر نقد پر لیتے ہو تو 10 روپے کا ہے، 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا ہے۔ واٹ از دس 1 روپی؟ بتائیے نا۔ ٹھیک ہے نہیں، 1 روپیہ اس پہ چارج کر رہے ہیں۔ کیا چارج کیا ہے؟ وہ ان کا دعویٰ تو ہے کہ پروفٹ ہے۔ یہ پہلے سے طے شدہ پروفٹ ہی کا نام سود ہے۔ کوئی بینک نہیں، سب یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یا وہ میزان ہو، الفلاح ہو، کوئی بھی ہو۔ جی، یہ جو کاروباری لوگ ہیں، جب کسی مال کی قیمت گرتی ہے تو وہ اس کو گرا کر بیچتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پرانی قیمت پہ خریدا ہے، جب یہ مال نکل جائے گا، نیا آئے گا تو پھر ہم نئی قیمت پہ، کم قیمت پہ دیں۔ تو کیا یہ بھی سود نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نفع ہی نفع ہو، نقصان ہو تجارت میں؟ اصل میں ایسا ہے، اگر کوئی شخص اپنا مال روکنا چاہتا ہے تو اس کا اختیار ہے، بشرطے کہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہو مال۔ اگر مال مارکیٹ میں سرے سے اویلیبل نہ رہے، ہولڈنگ ہو جائے تو یہ حرام ہے۔ سود کا نہ آپ اطلاق کیجیے، اس پر ہولڈنگ ہے، ہولڈنگ جو ہے احتکار حرام ہے۔ ویسے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے اسٹور کے اندر اتنے ہزار من جو ہے گندم رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بازار میں گندم اویلیبل نہیں ہے، بازار میں گندم مل رہی ہے، اس وقت تک اسے آپ احتکار نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر گندم نہ مل رہی ہو اور آپ روک کر بیٹھے رہے تو یہ احتکار ہے اور یہ حرام ہے۔ جی، اور کسی بھی برائی کا ساتھ دینے والا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ اس برائی میں خود شامل نہ ہو۔ جس طرح بینک ہیں، اب اس میں ہم لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں، لیکن وہ تو اس پیسے سے بھی سودی کاروبار کرتے ہیں۔ کیا ہمارا ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے؟ میرے نزدیک بینک میں پیسہ رکھنا ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سیونگ بینک کا اکاؤنٹ رکھا ہو، سود لے رہے ہو تو حرام۔ اگر آپ نے فکس ڈپازٹ کیا ہے اس کے اوپر سود لے رہے ہیں تو حرام۔ البتہ یہ کہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں تو میں اسے حرام نہیں کہوں گا، اگرچہ مناسب یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو بات کہی صحیح ہے کہ یو آر سپورٹنگ دیم، لیکن اب کیا کریں؟ ویسے بھی ٹرانزیکشن کے لیے بھی کاروبار کے اندر پیسہ یہاں سے وہاں بھیجنا ہے، کیا کریں، کس طرح کریں؟ سروسز ہیں بینک کی، وہ جائز ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ اگر آپ ٹی ٹی بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کچھ پیسے جو ہے اپنا کمیشن دیتے ہیں، جائز ہے، تو سروسز جائز ہیں۔ اگر وہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ بنا دیے ہیں جو اسٹرانگ باکسز ہوتے ہیں اور ان کے اندر آپ نے اپنے کچھ ویلیویبل لا کے رکھ دیے ہیں تو جائز، آپ کرایہ دیں گے اس کا۔ تو اسی طریقے سے معاملہ، لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں کچھ بھی وہاں پر۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی تو بہتر ہے کہ اسے ریئل پراپرٹی کے اندر، ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں، کسی اور طرح پہ رکھیں، سونا لے کر رکھ لیں، لیکن تحت الامکان کوشش کریں کہ بینک میں نہ رکھیں۔ آپ نے کہا کہ یہ سودی نظام ہے سارا بینک کا، تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یا ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، جن کا اس لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جو ملے گی سیلری، کیا وہ بھی حرام کی اس میں آئے گی؟ کہ میں یہاں فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ مناسب ہے کہ بینک کی سروس نہ کی جائے، میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں، کیونکہ بینک جو ہے وہ 100% سود کا معاملہ ہے۔ بیسک پروپوزیشن کیا ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈپازٹ لو اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو ڈپازٹ دو، تو اس کی آمد بھی اور اس کی رفت بھی دونوں سود پر ہے۔ تو میرے نزدیک جو ہے اس کی ملازمت چھوڑ کر اگر 20,000 کی ملازمت کی جگہ کوئی جگہ پر آپ کو 10,000 کی مل جائے تو وہ بہتر ہے۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے 100% سود سے فارغ نہیں ہے۔ ہماری فضا میں سود ہے، ہماری غذا میں سود ہے۔ جو گندم کا دانہ ہمارے اندر جاتا ہے اس کے اندر سود شامل ہے۔ اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹی سائیڈز خریدے گئے تھے سودی قرضے پر، اس کے لیے کھاد لی گئی تھی سودی قرضے پر، اس کے لیے اگر ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرضے پر، ایک ایک دانے میں سود ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود اس کے اندر سود کا غبار یا دخان ضرور جائے گا۔ اگر ہوا میں
ڈسٹ سسپینشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو وہ ڈسٹ تو آپ کے اندر جائے گی. اگر اس کمرے میں خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ دھواں بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو جینے کے لیے سانس لینا ہے اور سانس کے ساتھ دھواں جائے گا. یہ دو ہی الفاظ حضور نے استعمال کیے, غبار اور دخان. یہ تو جائے گا, یہ تو ہر ایک کے اندر جا رہا ہے. لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سود کی ہو رہی ہے اس سے تو بچے کم سے کم. بینک کے متبادل اسلامی نظام میں کوئی سسٹم میں چل رہا ہے کسی ملک میں, یا آپ کے پاکستان میں جو کچھ اس کے امکانات ہیں؟ میرے علم کی حد تک کہیں نہیں ہے. یہ سب اسی کیپٹلزم کی جو ہے لیبل بدل دیے گئے. اب جیسے کہ مارک اپ کیا ہے؟ سود ہے. آپ جس بینکر سے پوچھیں گے وہ کہہ دے گا سود ہے. آپ نے نام بدل دیا. شراب کی بوتل کے اوپر آپ نے روح افزا کا شربت لکھ دیا ہے تو شراب. یہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی, دولت پرستی جب تک اس کی جڑیں نہیں نکلے گی دلوں کے اندر سے, سود ختم نہیں ہو سکتا. سود خوری دولت پرستی کا اظہار ہے. ورنہ آپ کے پاس زائد پیسہ ہے, آپ کی ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے, آپ کو 10,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے, آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے, آپ کسی غریب کو بھی تو دے سکتے ہیں نا. اللہ کے بینک میں جمع کرا دیجئے, وہاں تو 700 گنا ملے گا, اس سے بھی زیادہ ملے گا. آپ کسی اپنے بھائی کو دے دیجئے کہ وہ کچھ کاروبار اپنا شروع کر لے, کوئی دکان ڈال لے چھوٹی سی, کوئی کریانے کی دکان ڈال لے, اور اس میں سے یہ کہ آپ اس سے قرض لے لیجئے, قرض حسنہ واپس لے لیجئے. یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. لیکن جہاں دولت کی پرستش ہو رہی ہو وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا.